بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف نثار غیاثی اور پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت پہ آج بات کریں گے اپنے یوٹیوب چینل پہ، کیونکہ آج صوبائی کابینہ میں ایک اور رکن کا اضافہ ہوا ہے اور مومند سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے ڈاکٹر اسرار کو بھی وزیر اعلیٰ کا معاون خصوصی مقرر کر دیا گیا ہے، جس کے بعد صوبائی کابینہ کی مجموعی تعداد 33 تک پہنچ چکی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ دونوں حکومتوں کے مقابلے میں سب سے بڑی کابینہ بتائی جاتی ہے۔ 13 معاونین خصوصی ہیں، 5 مشیر ہیں اور 15 وزرائے کرام ہیں۔ ٹوٹل 33 تعداد ہو گئی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ابھی مزید کچھ اور بھی لوگوں کو لیا جا رہا ہے۔ ساتھ میں اس بات کے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ کابینہ کے کچھ لوگوں کو فارغ بھی کیا جانے والا ہے، اور اس حوالے سے جو انٹرنل آڈٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہے شاہ فرمان اور قاضی انور اور بریگیڈیئر مصدق عباسی پر مشتمل، تو ان کی طرف سے پھر ایک کارروائی شروع کی جا چکی ہے۔ اب تک 2 وزراء کی پیشیاں ہو چکی ہیں، سید قاسم علی شاہ کی پیشی ہوئی ہے اور ساتھ میں مشیر جو ہیں صحت کے احتشام کی بھی پیشی ہو چکی ہے۔ سید قاسم علی شاہ اس سے پہلے صوبائی وزیر صحت تھے، یعنی ان کے پاس بہت بڑا محکمہ تھا، لیکن وہ اس محکمے کو سنبھال نہ پائے، اور جب شکایات بہت زیادہ بڑھی، خاص طور پر ان کے حوالے سے جو شکایات ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ غیر سرکاری لوگوں کو وہ ہمیشہ ہر معاملات میں دخیل رکھتے ہیں، ان کی مداخلت ہوتی ہے۔ ہیلتھ میں بھی یہی صورتحال تھی، جس کی وجہ سے پھر ان سے وہ ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ لے لیا گیا اور وارننگ طور پر تو پہلی مرتبہ ان کا محکمہ تبدیل کیا گیا۔ لیکن اب یہ بتایا جاتا ہے جو اندرونی ذرائع ہیں پی ٹی آئی کے، کہ شاید اس مرتبہ اگر وہ تسلی نہ کرا سکے تو انہیں فارغ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کمیٹی اراکین نے ان کے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ آپ کے جو غیر سرکاری ساتھی ہیں ان کی مداخلت بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے تمام الزامات پھر آپ پہ آئیں گے۔ اگرچہ اس موقع پہ انہوں نے واضح کیا کہ یہ جو غیر سرکاری جو میرے ساتھی ہیں یہ پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن ان کے کسی بھی غلط کام کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اور اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنا چاہے تو بالکل کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اپنے ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے سنبھالنا ہے۔ اسی طرح بات کریں ہیلتھ کی، تو ہیلتھ کے معاملات بھی بہت زیادہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت کچھ عجیب غریب اور تضادات بھری حکمت عملی کا شکار ہے۔ علی امین گنڈاپور کو غالباً پارٹی سے زیادہ اپنے گروپ کی فکر ہے۔ وہ غالباً چاہتے یہ ہیں کہ پارٹی پہ ان کا ہولڈ رہے، صوبائی حکومت پہ ان کا ہولڈ رہے، اس لیے وہ چن کے ایسے لوگوں کو آگے لا رہے ہیں کہ جن کی کوئی قابلیت نہیں ہے، جن کا کوئی پس منظر نہیں ہے، جن کا کوئی تجربہ نہیں ہے، جن کی کوئی اہلیت نہیں ہے۔ یہ پارٹی کے بعض لوگوں کا اعتراض ہے۔ پارٹی کے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور اپنے گروپ کو مستحکم کرنے کے چکروں میں ہیں۔ ایسے لوگوں کو بقول ان کے شامل کیا جا رہا ہے کہ جن کو تقریر بھی نہیں آتی، جن کو بات کرنی بھی نہیں آتی۔ ایک ایسے رکن کو کابینہ میں شامل کیا گیا ہے جن کی ایک ویڈیو آج بھی موجود ہے، کہ جب ان سے سوال کیا گیا تھا چند سال پہلے کہ جی یہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے، تو اس نے کہا جی یہ تو 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، وہ ہر روز قیمتیں طے کرتے ہیں کہ کون سی چیز نے مہنگا ہونا ہے، کون سی چیز نے سستا ہونا ہے، تو یہ تو اوپر سے مہنگائی آتی ہے۔ وہ بندے بھی اس دفعہ کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو جس کے بعد پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں، جو سینئر ایم پی ایز ہیں، جو سینئر قیادت ہے، وہ سخت مایوسی کے عالم میں بھی ہے، اور وہ کنفیوژن بھی ہے، اور کسی بھی وقت ایسا لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی رہائی تک معاملات چل سکتے ہیں۔ اگر ان کی رہائی ہوتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی چھٹی ہو جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ بغاوت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن وہ اس وقت خاموش ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ باہمی اختلاف پھر صوبائی حکومت کو کمزور کرے گا، اور صوبائی حکومت کی کمزوری سے پارٹی کمزور ہوگی، اور پارٹی کی کمزوری سے ظاہر ہے جو عمران خان اور دیگر اسیروں کی رہائی کے لیے جو تحریک چل رہی ہے اس پہ اثر پڑے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو علی امین گنڈاپور مسلسل کابینہ میں توسیع کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو لے رہے ہیں، یعنی وہ اپنے گروپ کو مضبوط کرنے میں چکر میں ہیں۔ اب
جو پی ٹی آئی کی سینٹرل قیادت ہے اب بال اس کے کورٹ میں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا رول ادا کرتے ہیں، کیونکہ صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی مایوسی اب دیکھنے کے قابل ہے، کیوں 1 سال تقریباً ہونے والا ہے حکومت کو، کوئی بھرتی نہیں ہوئی، بلکہ انکشاف ہو رہے ہیں کہ جی نگران دور میں 26,000 غیر قانونی بھرتیاں ہوئی ہیں جن کو ابھی نکالا جائے گا۔ پارٹی کارکن بے روزگار ہیں، پارٹی کارکن گرفتار ہیں، پارٹی کارکن مایوس ہیں، پارٹی کے مسائل حل نہیں ہو رہے، ساتھ میں صوبائی حکومت نے بلدیاتی نمائندوں پہ فنڈز بند کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے گلی کوچے کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل نہیں ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سب کا ملبہ پھر آئے گا پاکستان تحریک انصاف پہ، اور پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ مرکزی سطح پر بھی گروہ بندی ہے اور صوبائی سطح پہ بھی ہے، اور یہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا بالکل درست معلوم ہوتا ہے کہ خود پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو حکومت میں بھی ہیں، جو پارٹی میں اہم عہدوں پہ بھی ہیں، نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب جلدی رہا ہوں، کیونکہ جب عمران خان صاحب رہا ہوں گے، جب وہ باہر آئیں گے تو بہت سے لوگوں کی، بہت سے رہنماؤں کی، بہت سے اراکین کابینہ کی، حکمرانوں کی، جو پارٹی کے اس وقت صوبائی حکمران ہیں، ان کی دکانداریاں بند ہو جائیں گی۔ لیکن اب یہ پارٹی کارکنوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اختلافات کے خاتمے کے لیے کردار ادا کریں، وہ آگے آئیں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے دباؤ ڈالیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کی طرف سب کی نگاہیں ہیں، اور اسی کی کارکردگی کی بنیاد پر ظاہر ہے اگلا الیکشن بھی لڑا جائے گا، لیکن فی الوقت صوبائی حکومت کی کارکردگی اتنی خاص نہیں کہ وہ کسی کے سامنے پیش کی جا سکے۔ خدا حافظ۔